بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5۔ اس میں ہم لیں گے گرامر میں پہلی جوڑی جار اور مجرور کی۔ یہ ہے گرامر صفحہ 16 اشارہ ڈی کے ساتھ، یعنی 16 ڈی کے ساتھ والی گرامر کا سبق۔ یاد رکھیے عربی گرامر کے دو اہم حصے ہیں اور ہم یہاں بالکل سادہ تعریف لیں گے، ایک ہے صرف اور دوسرے ہے نحو۔ صرف نحو۔ صرف کیا ہے؟ فعل کا مادہ ہے، جیسے فا عین لام۔ ان حروف سے ہم مختلف الفاظ کیسے بنائیں، جیسے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول، بالفاظ دیگر حروف سے الفاظ کیسے بنتے ہیں۔ اور نحو کیا ہے؟ الفاظ سے جملے کیسے بنتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو الفاظ معلوم ہو تو البیت کبیر، سادہ جملے بنائیں، یا پھر جوڑیاں بنائیں اور جوڑیاں اور الفاظ سے جملے بنائیں۔ یہ بیچ میں جوڑیاں کیوں آ رہا ہے، اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں میں۔ ہم کہتے ہیں اردو میں اللہ کا گھر، رائٹ، اللہ کا گھر، دو الفاظ کی جوڑی ہو گئی، اللہ کا گھر۔ لیکن جب میں جملہ کہوں میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، تو یہ جوڑی جب جملے میں آتی ہے نا تو اردو کی جوڑی بدلتی ہے۔ میں اللہ کا گھر میں نماز پڑھتا ہوں نہیں بولیں گے، میں اللہ کے گھر میں۔ تو یہ جو ہلکے سے چینجز آتے ہیں نا، وہ جوڑیوں کو اس لیے بیچ میں لا رہے ہیں ہم۔ یہ جوڑیاں بھی عربی زبان میں اللہ کا گھر، اللہ کے گھر، یہ بدلیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو جوڑیوں کو الگ سیکھیں گے، پھر ہم اس کے جملے بھی بنائیں گے۔ تو نحو کیا ہے؟ الفاظ سے جملے بنانا یا جوڑیاں بنانا سیکھنا، اور ان جوڑیوں کو اور الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنانا، یہ ہے نحو۔ علم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہم نحو میں جملے بناتے ہیں تو اس وقت یہ اسم پر ان، آ، ای، او، ان، ان، اون، یہ تبدیلیاں آتی ہیں، یہ تبدیلیاں ہم کو نحو سے سمجھ میں آتی ہیں۔ علم، ہم نے اس سے پہلے سیکھا کہ یہ آخری جو حرکات ہیں ان، 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 آ، ای، او، اس کا اثر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا، اور نحو کی ضرورت کیا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ اب ہم ایک اور پوائنٹ لیں گے، نحو کا ایک زبردست فائدہ، وہ کیا ہے؟ جتنا نحو سیکھیں گے اتنا ہی قرآن کا ادبی معجزہ سامنے آتا جائے گا، اور یہ یقین بڑھتا جائے گا کہ یہ کلام ایک انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا، اور آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے۔ کیوں کہ عربی زبان کے ماہر بھی، پروفیسرز بھی جب کوئی لیکچر دیتے ہیں نا بڑا، تو عام طور سے ایک دو غلطیاں ہوئی جاتی ہیں زبر زیر میں، جبکہ سورۃ الانعام جو 22 صفحے کی سورت ہے، تقریباً یہ ہمارے 600 پیج والے مصحف میں 22 صفحے کی سورت، یعنی آپ تقریباً 1 گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں اس کو، یا آدھا گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی بار نازل ہوئی، ایک ہی بار میں نازل ہوئی، اور اس میں آپ کو ایک بھی زبر زیر کی غلطی نہیں ملے گی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ہم جب لیکچر بناتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں، ایک ایک جملے کو کریکٹ کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، نہیں، ایسا کوئی چانس نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، اور یہ ایمان کی زیادتی کا ایک زبردست ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن کو تو ہم روزانہ پڑھتے سنتے ہیں، لیکن یہ عظیم پہلو سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے، ایک ہے اسمیہ، پھر انا کے ساتھ، کانا کے ساتھ، اور فعلیہ۔ اس کا آرڈر ہم اس لیے چینج کر رہے ہیں کہ اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، اس کے بعد ہے خلق اللہ الارض، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ اسمیہ اور انا کے ساتھ اور کانا کے ساتھ اور فعلیہ۔ تو میرے بعد دہرائیے اشاروں کے ساتھ، اللہ غفور، اللہ غفور، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا، اور آخری میں فعلیہ جملہ ہے خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض۔ علم، تو یہ 4 جملوں کو آپ کو رٹ لینا ہے، اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، خلق اللہ الارض۔ یہ جو ہے 4 جملے بہت اہم جملے ہیں، اور اس سے ہم کئی جو ہے اس کے اپلیکیشنز واحد، جمع، مذکر، مؤنث میں نکال سکتے ہیں۔
تو یہ ہو گئے 4 جملے. اب ہم سیکھیں گے 4 جوڑیاں، جس میں اب ہم سیکھتے ہیں پہلی جوڑی. تو 4 جملے اور 4 جوڑیاں، یہ ہے نحو کا راز، سب سے کور بات. 4 جملے 4 جوڑیاں. اور بھی جملے ہیں اور جوڑیوں میں اور بھی تفاصیل ہیں، لیکن اس فنڈامنٹلز کو یاد رکھیے، اہم چیزوں کو. 4 جملے 4 جوڑیاں. تو پہلی جوڑی لے رہے ہیں اب ہم جار اور مجرور کی جوڑی. دیکھیے ہم نے صرف میں سیکھا جرہ یعنی اس نے کھینچا، جار یعنی کھینچنے والا، تو اس کو حرف جار بھی کہتے ہیں، کھینچنے والا بھی کہتے ہیں. اور جس پر اثر پڑا وہ ہے مجرور. رائٹ، یہ 4 جوڑیاں ہیں. فی الارض بیت کبیر ذالک البیت بیت اللہ. اس کو ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے. فی الارض یعنی زمین میں، بیت کبیر ایک بڑا گھر ہے، ذالک البیت وہ بڑا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یعنی ہم کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ جملہ جو ہے آپ اگر یاد رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. میرے بات دہرائیے. فی الارض بیت کبیر، فی الارض بیت کبیر. 3 بار دہرائیے. فی الارض بیت کبیر. پھر سے فی الارض بیت کبیر. اور ایک بار فی الارض بیت کبیر، یعنی اس زمین میں ایک بڑا گھر ہے. علم سکھائیے. اور ذالک البیت بیت اللہ وہ گھر اللہ کا گھر ہے. دہرائیے. ذالک البیت بیت اللہ. پھر سے ذالک البیت بیت اللہ. پھر سے ذالک البیت بیت اللہ. علم. تو یہ 2 جملوں کو یاد رکھ لیجئے. اس میں 4 جوڑیاں آ گئی ہیں. فی الارض ایک جوڑی ہے، بیت کبیر دوسری جوڑی ہے، ذالک البیت تیسری جوڑی ہے، بیت اللہ چوتھی جوڑی. یہ مثالیں ہیں جوڑیوں کی. تو اب ہم لیتے ہیں حرف جر کی جوڑی. باقی جوڑیاں بعد میں دیکھیں گے ہم. فی الارض اس سبق میں ہم پہلی جوڑی لیں گے جار اور مجرور کی. جار و مجرور کہتے ہیں. جار یعنی کھینچنے والا، مجرور جس کو کھینچا گیا. تو جار کیا ہے؟ کھینچنے والا کون ہے؟ یہاں پر فی ہے، اس کو جر بھی کہتے ہیں. فی. اور جب فی آتا ہے یعنی حرف جر آتا ہے تو اس کے بعد والا اسم اس پر زیر لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد والا اسم اس پر زیر لگتا ہے. فی الارض، اردو کے بجائے اردی ہوگا. بس اتنا ہی پوائنٹ ہے، بہت سمپل رول ہے. فی الارض، فی الارض، فی الارض نہیں ہوگا، فی الارض. علم. تو فی ایک حرف جر ہے. اور بھی ہیں جیسے ہم نے سیکھا اس سے پہلے، لی، من، عن، بی، فی، علی، الی. یہ سارے حروف جر ہیں. کورس 1 میں ہم نے سیکھا لی، من، عن ایک سبق میں سیکھا تھا، بی، فی، علی ایک سبق میں سیکھا تھا، اور الی بھی سیکھا تھا. تو ذرا دہرائیے. لی، من، عن، لی، من، عن، بی، فی، علی، الی، بی، فی، علی، الی. علم. تو یہ سارے حروف جر ہیں. ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ جر کی حالت میں ہوگا، یعنی اس کو زیر لگے گا یا 2 زیر لگیں گے یا جمع میں این ہوگا. جیسے مسلمین کی جمع مسلمین ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جب آپ سورہ فاتحہ یا تعوذ شروع کرتے ہیں تو آپ کو مثالیں مل جائیں گی. جیسے الحمدللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، اعوذ باللہ، الحمدللہ وغیرہ. تو یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں جیسے باللہ، فی الارض، للمسلمین، من المؤمنین. ٹھیک ہے، مسلمین کی جمع مسلمین ہوگی، مسلمین کی جمع مسلمین. تو میرے بات دہرائیے. باللہ، باللہ. اور ہماری ٹی پی آئی جو ہے نا، اس کی نشانی یہ انگلی نیچے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. باللہ، باللہ، فی الارض، فی الارض، للمسلمین، للمسلمین، من المؤمنین، من المؤمنین. علم. تو اشارے میں کیا ہوگا؟ رفع کی حالت، اصلی حالت مسلمون، اثر پڑے تو مسلمن، جر کے بعد مسلمین. تو ہم اسی طرح بار بار کہیں گے. رفع، نصب، جر. اس کو 3 حالتوں کو ذرا 3 بار دہرائیے اشاروں کے ساتھ. رفع، نصب، جر. رفع، نصب، جر. پھر سے رفع، نصب، جر. پھر سے رفع، نصب، جر. علم. اچھا، اصلی حالت مسلمون، اثر پڑے تو مسلمن، جر کے بعد مسلمین. تو ذرا اشاروں کے ساتھ مجھے جواب دیجئے. اصلی حالت مسلمون،
اثر پڑے تو مسلمن، جر کی حالت مسلمین، پھر سے اصلی حالت مسلمون، اثر پڑے تو مسلمن، جر کے بعد مسلمین، علم۔ تو اب ہم ایک حرف جر لیتے ہیں لی، ٹھیک ہے، اس کو اگر لی کے بعد مسلمن آئے تو کیا ہوگا؟ لی مسلمین ہوگا، رائٹ۔ مؤمنون آئے تو لی مؤمنین ہوگا، اور لی کے بعد صالحون آئے تو لی صالحین ہوگا، لی کے بعد ناصرون آئے تو لی ناصرین ہوگا، رائٹ۔ اور لی کا مطلب یہ مسلم کے لیے، مؤمن کے لیے، صالح کے لیے، ناصر کے لیے، اور مسلمون یعنی کوئی ایک مسلم، مؤمن کوئی ایک مومن، صالحون کوئی ایک صالح، ناصرون کوئی ایک مدد کرنے والا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے جواب دیجئے، لی کے بعد مسلمون آئے تو لی مسلمین، مؤمنون آئے تو لی مؤمنین، اور لی کے بعد صالحون آئے تو لی صالحین، اور لی کے بعد ناصرون آئے تو لی ناصرین، علم۔ بالکل سمپل ہے یہ، بس پریکٹس کر رہے ہیں۔ اچھا، اب پہلے ہم نے دیکھا تھا مسلمون یعنی مسلمون، مسلمن، مسلمین، یعنی کوئی ایک مسلم، رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت، لیکن جب ال آیا اس کے سامنے تو المسلم ہوگا، یہ المسلمون نہیں ہوگا، المسلم، المسلمہ، المسلمی، رفع، نصب اور جر کی حالت۔ تو ال کے ساتھ جواب دیجئے میرے بعد۔ رفع کی حالت ہو تو المسلم، اثر پڑے تو المسلمہ، جر کے بعد المسلمی، پھر سے رفع کی حالت المسلم، اثر پڑے تو المسلمہ، جر کے بعد المسلمی، علم۔ تو لی کے بعد اگر المسلم آئے تو کیا ہوگا؟ للمسلمی۔ لی کے بعد المؤمن آئے تو للمؤمنی۔ لی کے بعد الصالح آئے تو للصالحی۔ لی کے بعد الناصر آئے تو للناصری۔ تو جواب دیجئے، لی کے بعد المسلم آئے تو للمسلمی، لی کے بعد المؤمن آئے تو للمؤمنی، لی کے بعد الصالح آئے تو للصالحی، لی کے بعد الناصر آئے تو للناصری۔ بالکل ہی سمپل رول ہے، علم۔ اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں جیسے اللہ، اور مختلف حروف جر لیتے ہیں۔ اللہ، اصلی حالت لفظ کی کیا ہے؟ یہ لفظ کی اصلی حالت، ہم اللہ کی اصلی حالت نہیں بولیں گے، اللہ تعالیٰ کا احترام کرتے ہوئے۔ تو لفظ اللہ ہے، تو لفظ اللہ کی اصلی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اصلی حالت ہے، لیکن جب اس کے سامنے مختلف حروف جر آئیں، جیسے بی آئے تو باللہ ہوگا، لی آئے تو للہ ہوگا، من آئے تو من اللہ ہوگا، من اللہ دونوں کو ملائیں گے تو من اللہ ہوگا، فی آئے تو فی اللہ ہوگا، الا آئے تو الی اللہ ہوگا، علی آئے تو علی اللہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ لفظ ایک لے رہے ہیں، مختلف حروف جر لے رہے ہیں، بی، لی، من، فی، علی، الی، علی۔ تو پھر مجھے جواب دیجئے، لفظ اللہ کے پہلے اگر بی یعنی بی کے بعد اللہ آئے تو کیا ہوگا؟ باللہ۔ لی کے بعد اللہ آئے تو للہ، من کے بعد اللہ آئے تو من اللہ، فی کے بعد اللہ آئے تو فی اللہ، الا کے بعد اللہ آئے تو الی اللہ، علی کے بعد اللہ آئے تو علی اللہ، علم۔ الحمدللہ، بس اتنا ہی۔ ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، اور 2 دعاؤں کو، رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو مل کر پڑھنے کی توفیق دے۔ اور ہم کہیں گے ویڈیوز سے پڑھائیے، یعنی خود ہی اگر پڑھیں گے آپ تو ہو سکتا ہے کنٹینیوٹی نہ ہو، تو مل کر پڑھیے اور ویڈیو سے پڑھائیے اگر آپ نہ پڑھا سکتے ہو، ورنہ آن لائن ٹیچر سے پڑھیے یا ٹریننگ لے لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning.
جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔